أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کا درس چل رہا ہے. کل یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہ بڑی عظیم سورت ہے. قرآن کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے اور نماز کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے. کوئی بھی رکعت پڑھی جائے تو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی. اس سورت کے بہت سے نام بھی ذکر کیے گئے تھے. ایک اس کا اہم نام سورۃ الشفا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، تو اس سورت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو. بچوں پہ دم کر دو. ایک صحابی نے ایک بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا، اسی سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا تو اس کے زہریلے اثرات ختم ہو گئے. تو یہ بڑی اہم صورت ہے اور عام طور پر سب کو یاد رہتی ہے. تو کوئی بھی بیماری ہو اس میں پانی پر پڑھ کے آدمی پھونک لے خود ہی اور دم کر لے. یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے. 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، کبریائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور 3.5 آیت میں بڑی اہم دعا سکھائی گئی ہے. یہاں جو دعا ہے وہ ہے اہدنا، ہدا یہدی ہدایہ. ہدایہ سب سے بڑی دعا ہے. امام لغت امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں ہدایہ کے معنی ذکر کیے ہیں: کسی بھی شخص کو منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کر دینا. یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے. اللہ تعالی نے کائنات بنائی. کائنات میں انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں. ان سب کے لیے اللہ نے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے. سب اپنے اپنے طریقے کے اعتبار سے رواں دواں ہیں اور
بظاہر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جامد ہیں، وہ جامد نہیں ہیں، ان میں بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، یہ بڑھتے رہتے ہیں، ان میں بھی ایک حص ہے اور ایک طریقے کا ادراک ہے، لیکن آدمی محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جانور وہ تو عقل بھی رکھتے ہیں اور انسان کامل عقل رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو سورج ہے جو چل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور روزانہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے۔ اور قرآن کی کئی آیتوں میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہے، اللہ سے روزانہ دعا مانگتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو، پتا ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے، جھک رہا ہے، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی صفات بیان کرتی رہتی ہیں، اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ہدایہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صبح جانوروں کو روانہ کر دیتا ہے اور وہ شام کو گھر واپس آتے ہیں سیراب ہو کر۔ تو کس نے ان کو عقل دی؟ کس نے ان کو چرنے کا سلیقہ سکھایا؟ اللہ نے۔ اللہ ان کے دماغ میں ڈالتا ہے ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، تم کو فلاں فلاں غذا مل جائے گی۔ اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہاتھ پیر دے دیے ہیں کہ ہاتھ پیر سے محنت کرو، دماغ سے سوچو کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور ہاتھ پیر سے محنت کرو تو تم صحیح راستے پر رہو گے۔ اگر تم نے دماغ کو نہیں لگایا تو بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے، اور ہاتھ پیر کو معطل کر لیا تو تم مفلوج بن جاؤ گے۔ اس لیے محنت کرنا، ہاتھ پیر سے کمانے کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ فرض ہے۔ مانگنا یہ حرام ہے، اور جو مانگتے رہتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کو اتنا ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ ہم نے تم کو طاقت دی تھی، دماغ دیا تھا، ہاتھ پیر دیا تھا، اور تم نے اپنے کو ذلیل کیا دنیا میں، تو آج تمہارے چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا۔ اسی لیے اسلام میں مانگنا جائز ہی نہیں ہے، سوائے اس کے جو مفلوج ہو جائے، یعنی لنگڑا ہے، اندھا ہے، معذور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ حکم ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، کرتے رہو، اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تمہارے لیے دروازے کھولتا رہے گا۔ لہذا یہاں ہدایہ بہت بڑی دعا سکھائی گئی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے رسول سے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول اللہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت ہمارے پاس ہے، جس کو توفیق کہتے ہیں۔ توفیق اللہ دیتا ہے، اور توفیق اللہ اس وقت دیتا ہے جب مانگو، بغیر مانگے نہیں دیتا اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر یا ابو جہل کو اسلام دے دے، کیونکہ معلوم تھا یہ بڑے طاقتور ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول کی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں کی۔
اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق حق کی تلاش میں رہتے تھے، حق مل جائے، سچائی مل جائے، اچھی بات مل جائے، اور ابو جہل ضدی تھا، ضدی، عنادی، سرکش، باغی، تو اللہ نے ہدایت عمر کو دی، ابو جہل کو نہیں دی۔ اس سے یہ سبق ملا، اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ضد والا ہوتا ہے، جو حد دھرمی والا ہوتا ہے، جانتا ہے مان نہیں رہا ہے، مان کے نہیں دے رہا ہے، کبر میں، غرور میں، گھمنڈ میں اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے، وہ محروم رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، برکتوں سے محروم رہتا ہے، اس کو خیر نہیں ملتا ہے۔ اور جو طلب کرتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، جہاں بھی خیر ہو وہاں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ تو یہ توفیق اللہ دیتا ہے، اور توفیق اس وقت ملتی ہے جب توفیق مانگو، اللہ سے طلب کرو، کوشش کرو۔ قرآن کا فہم اس وقت ملے گا جب سمجھنے کی کوشش کرو، پڑھنے کی کوشش کرو۔ بغیر کوشش کے یہ سوچو کہ ہمیں سب کچھ مل گیا، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیے اور یہ سوچے کہ ہم اسٹیشن پہنچ جائیں، بمبئی پہنچ جائیں، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ گھر سے نکلنا پڑے گا، طلب کرنا پڑے گا۔ اسٹیشن جانے کے لیے جو جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کرنی پڑیں گی، اور پھر بمبئی کے لیے جو جو راستے ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے جب آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اسی طرح اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت کے لیے چلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے۔ عبادات، کیسے عبادت کرو، کیسے معاملات کرو، کیسے تمہارے اخلاق ہو، یہ ہیں راستے جنت میں جانے کے۔ اگر ہم اس کے مطابق چلتے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ہم ضرور تم کو جنت دیں گے، اسی کو، وہی مقصد ہے ہمارا۔ تو اس کی دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، جن پر ہمیشہ نعمتیں ہوتی رہی ہیں، ان کا راستہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو چیزیں زندگی کو سنوارنے کے لیے ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ۔ اللہ کی کتاب یہ ضروری ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور دوسرا اللہ کے نیک بندے، اور نیک بندوں میں سب سے اعلیٰ اللہ کا بندہ نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا اگر دین چاہیے، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو قرآن کو اور نبی کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ نبی کی زندگی ہی کامیابی والی ہے۔ انبیاء، اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا، معلوم ہے کہ انعامات اللہ نے کن پر کیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ آدم سے لے کر اور قیامت تک انعامات کرتا رہے گا، کرتا رہا ہے۔ پہلا نام انبیاء کرام، ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔
ہر نبی اپنی اپنی جگہ پر نور ہدایت تھا، اور جو ہم کو نبی ملے خاتم النبیین، وہ تو سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے چہیتے، خاتم النبیین، قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسا نبی ہم کو عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بن کر آیا، سارے جہاں کے لیے رحمت۔ تو انبیاء یہ پہلا نمونہ ہے، اور ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نمونہ ہے۔ اس کے بعد صدیق، صدیق اس کو کہتے ہیں جو دین کی باتیں سنے عمل کرے، جو بھی دین کا تقاضا ہوا سنا عمل کیا۔ اور یہ بہت بڑا لقب اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، جو نبی کی ہر بات کو مانتے تھے، جس کی وجہ سے مارے گئے، ستائے گئے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں دیوانے تھے۔ اور اس کے بعد درجہ ہے شہداء، بہت بڑا درجہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کو مردہ کہا جائے، اور اللہ کہتا ہے شہید کی روح ہم فوراً جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ جتنی اور روحیں ہیں وہ دنیا میں قبر میں اور علیین یا سجین میں رہتی ہیں، لیکن شہداء کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہے، اور وہاں اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اور شہید اس کو کہتے ہیں جو دین کی محنت کرتے 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 دین کی خاطر اپنی گردن بھی کٹا دے۔ اور ان شہداء میں احد کے جو شہداء تھے ان کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اور ان شہداء میں حضرت حمزہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سید الشہداء، اس لیے کہ ان کے کان، ناک، ہاتھ، کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی، مسلح کر دیا گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حمزہ یہ شہیدوں کا سردار ہے۔ اور شہداء ہمیشہ ہوتے رہے، آج کے زمانے میں بھی کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، وہ غزہ ہو، فلسطین ہو، کہیں بھی ہو، جو دین کی خاطر جس کو مارا جا رہا ہے اور وہ قربانی دے رہا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ مجاہدین پیدا کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک جہاد چلتا رہے گا، ایک نہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے محنت کرتے کرتے جان بھی لگا دے گی۔ تو یہ تیسری قسم ہے، اور چوتھی قسم ہے صالحین۔ صالح اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں اچھے اعمال کرتا رہے، زندگی جس کی اچھی ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور وہی جو ہم نے کئی دفعہ کہا کہ 5 چیزیں اس کی زندگی میں نظر آئیں۔ ایک تو عقیدہ صحیح ہو، شرک نہ ہو بالکل، کفر نہ ہو بالکل، اور دوسری چیز عبادات اچھی ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اچھا ہونے کا مطلب جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اور معاملات، دکانداری، تجارت کیسے کریں، لین دین کیسے کریں، یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول کے نمونہ ہے، کیونکہ آپ تاجر بھی تھے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ مکے کے سب تاجر تھے، مدینے کے کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات تھے۔ تو آج کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ملازم ہے، تو سب کے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ تو صالح ہماری عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب دین کے تقاضوں کے مطابق ہوں، تو ہم بھی
ان لوگوں میں ہو جائیں گے جن پر اللہ انعام کرتا ہے، خود بخود انعام والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے دیکھو دعا کرتے رہنا، اور دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جب عمل کرو. حضرت عمر کے حق میں کیوں قبول ہوئی؟ وہ تلاش میں تھے، عمل عمل. ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ ضد میں لگا تھا، حق دھرمی میں تھا. تو جو بھی حق کے لیے کوشش کرتا رہے گا اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ہدایت بھی دیں گے اور انعامات سے نوازیں گے، دنیا میں بھی چین، سکون، راحت، اور موت آتے ہی ہم تو قبر میں پھینک کر آئیں گے، لیکن وہ قبر ایسے لوگوں کے لیے جنت کا باغ بنا دی جائے گی. تو ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اے اللہ جن پر تو نے انعامات کیے ہیں. اے اللہ انبیاء کے راستے پہ چلا دے، صدیقین کے راستے پہ چلا دے، شہداء کے نقش قدم پہ چلا دے، اور اے اللہ کم سے کم نیک لوگوں میں شامل فرما لے. اور اس کے بعد پھر دعا مانگی گئی غیر المغضوب علیہم. اے اللہ ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غضب بھڑکا ہے، جن سے تو بہت ناراض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہودی ہیں، اور ہر وہ آدمی مراد ہے جو یہودیوں کا راستہ اور طریقہ اختیار کرے. اور یہودیوں کا جو راستہ تھا وہ تھا اللہ کے انعامات کا انکار، ضد، سرکشی، بغاوت، ذرا ذرا سی بات میں اللہ کے احسانات کو بھول جانا، اللہ کا انکار کر دینا. حضرت موسیٰ کو اس قوم نے اتنا پریشان کیا کہ آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے کہ پون پارے میں اسی کا تذکرہ ہے. ایک ایک انعامات کی بارشیں اللہ کر رہا ہے، بار بار نافرمانی، بار بار. حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں، اللہ کے احکامات لینے چلے گئے، اور یہاں قوم نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اینٹیں کی پوجا کرنے لگے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اور من مانی زندگی، رسم و رواج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر دین کی بات بتاؤ تو کسی کے عقل میں نہیں آتی. سمجھاتے رہو لیکن مان کے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے من کی بات کر رہا ہے، بس ہمیں جو اچھا لگتا ہے. اور اگر اس سے آگے گئے تو اماں، ابا، دادا یہ کرتے رہے تھے. ارے دادا کے دین پر چلو گے، اماں ابا کے دین پر چلو گے، یا اللہ کے رسول کے دین پر چلو گے؟ رسول اللہ کیا کرتے تھے، ہمیں وہ کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی اختیار کر لیں تو دین بہت آسان ہے، ہر عمل آسان ہے، اور اس عمل میں خیر ہے، برکت ہے، چین ہے اور سکون ہے. تو اے اللہ ہم کو مغضوب علیہم میں نہ بنانا، ہمیں ضدی نہ بنانا، سرکش نہ بنانا، غصے والا نہ بنانا، زبان سے بد کلامی والا نہ بنانا جیسا کہ یہودی تھے. اور پھر تیسری دعا مانگی گئی وَلَضَّالِّينَ. اے اللہ ہم کو گمراہ لوگوں میں بھی نہ بنانا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کو خدا بنا ڈالا. یعنی محبت میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، تو اندھی محبت نہیں کرنی ہے. محبت کے لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے. اور اللہ کے رسول تو فرماتے تھے وہ مومن نہیں جو سب سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رسول کی اتباع کرو،
ان کے نقش قدم پر چلو. تو عیسائی گمراہ ہوئے، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا. اور کیوں بنایا؟ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے. تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے اگر بغیر باپ کے عیسیٰ خدا بن گئے تو آدم تو ڈبل خدا ہو گئے، کیونکہ ان کا تو نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جس طرح چاہے پیدا کر دے. وہ اللہ تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی قدرت کو جاننا چاہیے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ بڑا ہوگا یا عیسیٰ بڑے ہو جائیں گے؟ مریم کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا تو مریم بڑی ہوں گی یا اللہ بڑا ہوگا؟ عجیب ہمارا تماشا ہے. یہی آج ہم دنیا میں سب کر رہے ہیں. جو شرک ہو رہا ہے وہ اسی اندھی محبت میں ہے. کسی قبر والے سے محبت ہو گئی تو بس وہ دے گا، وہ داتا بن گیا، خدا بن گیا. ارے کہاں سے بن گیا وہ خدا؟ جن کے ہم بڑے بڑے نام لیتے ہیں، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ شرک کے خلاف دعوت دیتے تھے. آج ہم نے ان کو شرک کا اڈا بنا دیا. کل یہ برات کا اظہار کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے تم اللہ کے دشمن ہو، ہم نے کبھی یہ دعوت نہیں دی تھی. حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ اسلام لائے. آج ہم نے ان کو مشرک لوگوں کے سامنے، اسی لیے مسلمانوں سے زیادہ مشرک جا رہے ہیں آستانوں پر، کیونکہ ان کا مذہب تو یہی ہے. یہاں تک کہ بہت سے مشرکوں نے، کافروں نے کہا اے مسلمانوں تم تو ہم سے بدتر ہو، ہم تو ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو کھڑے کھڑے ہیں اور تم تو لیٹوں کی کرتے ہو. جو دفن ہے مٹی میں، ہم تو آنکھیں ناک کان بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پوجا کرتے ہیں، اور تم کو مٹی دبا ہوا، تم ہم سے بدتر. تو واقعی ہم اس سے بھی بدتر ہو گئے. اسلام چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. تو وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہم کو گمراہوں میں نہ بنا. اور گمراہی سے بچنے کا جو راستہ اللہ کے رسول نے اپنی مرض وفات میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو امت سے کہا تھا، آپ کو معلوم تھا یہ گمراہیاں آئیں گی، تو آپ نے فرمایا تھا اے قیامت تک آنے والے ہمارے بھائیوں. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو تھے وہ صحابہ کہلاتے تھے، اور ہم کو اللہ کے رسول نے بھائی کہا. احادیث میں اے ہمارے بھائیوں، گمراہی سے بچنا، اور گمراہی سے بچنے کا صرف یہ راستہ ہے کہ قرآن کو تھامے رہنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن پر عملی زندگی اگر دیکھنا تو سیرت پاک پڑھتے رہنا. اللہ کے رسول کی پوری زندگی قرآن کا آئینہ ہے، لہذا قرآن اور سنت رسول کو کبھی نہ چھوڑنا. اگر مضبوطی کے ساتھ دونوں چیزیں تم نے تھام لی تو کوئی بھی تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے. نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی محبت والا بنائے کہ ہمارا ہر عمل نبی جیسا بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.